وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له إذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء يمان يخطيني بي، فأتيته بالكساء يمان يخطيت بي، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولد الحسن قد أقبل، وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إن أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولد الحسين قد أقبل، وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام ويا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إن أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت ويا بعزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أغزى أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء، فقال اللهم إن حول أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمه لحمي ودمه دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هارهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماوات مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شية محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شية محبين وفيهم محمون إلا وفرج الله همه ولا محمون إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي وإذا والله فزنا وسدنا وكذلك أشيتنا فازوا وسدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. افسوس نبی ذاتیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی ذاتیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زاد کے پیچھے کس شرم و حیا سے
چھپتی تھی نبی زادی نبی زاد کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غزہ تھا سب کا برا حال وہ ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غزہ تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا
دربار میں جانا سجاد سے پوچھو پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسی میں گلا ہے باقر کا تو ہولے ہولے چل بابا. رسی میں گلا ہے باقر کا تو ہولے ہولے چل بابا. مشکل ہے سفر مر جاؤں گا ہے مشکل ہے سفر مر جاؤں گا تو ہولے ہولے چل بابا. رسی میں گلا ہے باقر کا تو ہولے ہولے چل بابا. پڑھنی ہے نماز مظلومی بابا تو امامت کرتا جا. خود دھوپ بھی ہم پہ روتی ہے جلتا ہے مصلی ریتی کا. میں شکر کا سجدہ کر لوں ادا میں شکر کا سجدہ کر لوں ادا تو ہولے ہولے چلتا جا. رسی میں گلا ہے باقر کا تو ہولے ہولے چلتا جا. کلثوم سکینہ زینب ہے اور ساتھ رقیہ بی بی ہے. اس ایک رسل میں اے بابا ہر عمر کی زہرا قیدی ہے. ارے گرتی ہے میری اماں فضا گرتی ہے میری اماں فضا تو ہولے ہولے چل بابا. رسی میں گلا ہے باقر کا تو ہولے ہولے چل بابا. اب دھوپ میں اتنی شدت ہے اور چلتے ہیں اسیری کے زیور. پانی تو نہیں ہے آنسو ہی میں ان پہ چھڑک دوں گا کر.
ارے آرام تجھے مل جائے گا، آرام تجھے مل جائے گا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، مشکل ہے سفر مر جاؤں گا، مشکل ہے سفر مر جاؤں گا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، آنکھوں سے رواں ہے خون تیرے، جو تیری پھوپھی بے پردہ ہے، میری بھی پھوپھی ہے بے چادر، وہ نام سکینہ ہے جس کا، کھنچتا ہے رسن سے اس کا گلا، کھنچتا ہے رسن سے اس کا گلا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، اسلام بچانے کی خاطر نکلی ہے شرافت بے چادر، پاؤں کے چھالے روتے ہیں، اور چلتی ہے امامت کانٹوں پر، یہ پہلا سفر ہے زینب کا، یہ پہلا سفر ہے زینب کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، دیکھا نہیں جاتا اے بابا مجھ سے یہ قیامت کا منظر، رکتی ہے کبھی چلتی ہے کبھی، زینب کے بدلتے ہیں تیور، یہ شام کو جاتا ہے رستہ، یہ شام کو جاتا ہے رستہ، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، مشکل ہے سفر مر جاؤں گا،
مشکل ہے سفر مر جاؤں گا تو ہولے ہولے چل بابا رسی میں گلا ہے باطل کا صلوات محمد رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سے بہتر انداز سے ایک دفعہ مل کر خوشنودی امام محمد باقر علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، ابتدا ہی میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر میرے ساتھ دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کلی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلی اللہ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، انتہائی خوش قسمت ہے وہ افراد جنہیں شہزادی کونین نے یہ سعادت بخشی کہ وہ اس فرش عزا پر آ کر ان کے مظلوم لال کی شہادت کا بھروسہ دے رہے ہیں، اور یقیناً جو افراد آ کر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا عملی ثبوت دے رہے ہیں، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات عادل ذات ہے، اور اس کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی رائیگاں نہیں دایا کرتی، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن ہی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا، اسے اجر اس کا دیا جائے گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی نیکی انسان کرے اور پروردگار عالم کی جانب سے اس کو اجر نہ دیا جائے؟ لہذا کئی احادیث ہمارے پاس ایسی ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مودت کا اجر بتایا گیا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو گے، مودت رکھو گے، تو تمہیں دنیا میں یہ فائدے ہونے والے ہیں اور آخرت میں تمہیں اس نیکی کا یہ اجر ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ جس میں ہر امام کا فردن فردن بتایا گیا ہے کہ اگر دیکھو تمہارے دل میں امیر المؤمنین کی ولایت ہے تو تمہیں یہ فائدہ ہونے والا ہے، اگر تمہارے دل میں حسن مجتبیٰ کی ولایت ہے تو یہ اجر ملنے والا ہے، امام حسین کی محبت رکھتے ہو تو یہ اجر ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں امام کے لیے بھی رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں، جس میں نام لے کر بیان نہیں کیا گیا بلکہ ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر اہل بیت سے مودت رکھو گے تو یہ اجر ملے گا، اور کچھ احادیث ایسی ہے جس میں باقاعدہ نام لے کر بتایا گیا کہ اگر امیر کائنات کی محبت ہے تو یہ اجر، امام حسن کی محبت ہے تو یہ اجر، امام حسین کی محبت ہے تو یہ اجر، ہر کسی کا الگ الگ اجر بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں امام سے محبت رکھنے کا بھی، ان کی ولایت دل میں رکھنے کا بھی ایک اجر پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا۔ پیغمبر اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان کا فرمان گرامی ہے، انتہائی خوبصورت فرمان ہے پیغمبر اکرم کا۔ فرمایا من سر ان یلقى اللہ عز وجل، فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ سے جب وہ ملاقات کرے قریر العین، تو اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ دیکھیے یہ قریر العین، آنکھوں کا ٹھنڈا ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلام عرب میں محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر بالفرض کوئی کہے نا کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو تمام مصیبتوں سے، تمام غموں سے نجات مل گئی۔ جب ایسا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ میں آپ کے اذہان کو مزید متوجہ کرنے کے لیے ایک اور بات کہتا ہوں، جب بھی جناب سیدہ آتی تھی رسول اللہ کہتے تھے یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ کائنات کا رسول جس کے صدقے میں کائنات کے غم دور ہوتے ہیں، اس کے غم اگر کسی کی وجہ سے دور ہوتے تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو کلام عرب میں یہ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام غموں سے نجات مل گئی۔ تو پیغمبر اکرم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے اور پروردگار عالم کے روبرو جائے، اس کی بارگاہ میں پہنچے، تو وہ اس عالم میں پہنچے کہ اس کو تمام غموں سے نجات مل گئی ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ میدان محشر میں انسان کو کس کس بات کا غم ہو سکتا ہے، میدان محشر میں انسان کو کس کس بات کا خوف ہو سکتا ہے، کون کون سی چیزوں سے انسان ڈر سکتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کی وحشت ہی عجیب ہوگی۔ بالفرض نفسا نفسی کے عالم سے کیا مراد ہے؟ باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، بیٹے کو باپ کا احساس نہیں ہے، ماں کو بیٹی سے کوئی لگاؤ نہیں، بیٹی کو ماں کی تکلیف کا احساس نہیں، بھائی بھائی سے نہیں پوچھ رہا، دوست دوست کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ پہلا تو یہی خوف ہوگا کہ وہاں پر ہمارا ساتھ کون دے گا۔ دوسری بات میزان کا خوف کہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہونے والا ہے یا برائیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، یہ ایک عجیب خوف ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کا کہ پل صراط پر گزرنا ہے تو بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس پر میرے قدم ثابت رہ سکیں گے یا میں گر جاؤں گا وہاں سے۔
پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، حساب و کتاب کی منزل ہے، یہ ساری چیزوں کا غم انسان کے دل میں ہوگا۔ تو اب انسان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے دنیا میں کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ مطمئن ہو کر جائے کہ قیامت میں مجھے ان تمام غموں کا کوئی خوف نہیں ہونے والا ہے۔ تو لہذا سامعین محترم اب آپ دیکھیے غم کتنے سارے ہیں، میدان محشر کی ہولناکی کا خوف، میزان کا خوف، پل صراط کا خوف ہے، حساب و کتاب کا خوف ہے، شفاعت کا خوف ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے کا خوف ہے، یہ اتنے سارے خوف ہے، لیکن سب کا علاج ایک ہی ہے۔ پیغمبر اکرم نے کیا بیان فرمایا؟ من سرّا، جو یہ چاہتا ہے، ان یلقى اللہ عز وجل، کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے، قریر العین، تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہو، اس کو تمام غموں سے نجات مل چکی ہو، نہ اسے میزان کا خوف ہو، نہ اسے پل صراط کا خوف ہو، نہ جنت و جہنم کا خوف ہو، نہ شفاعت کا خوف ہو، نہ اسے حساب و کتاب کا خوف ہو، تو پیغمبر اکرم کریں کیا؟ فَيَتَوَالَى محمد ابن علی الباقر، اسے چاہیے میرے بیٹے محمد باقر سے محبت کرے۔ ایک پانچویں امام کی محبت دل میں رکھنا ان تمام غموں سے انسان کو نجات دلوا دے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یقیناً اس مجلس میں آپ کا آنا یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں پانچویں امام کی محبت موجود ہے۔ اور آج کی اس مجلس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو بطور عنوان بیان پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ زاریات سے ہے۔ آیت کا نشان 56 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کیوں وجود بخشا، اسے عدم سے وجود میں کیوں لے کر آیا، کیا ضرورت پڑی کہ میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم کا جو بھی فعل ہے وہ با حکمت ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں کر لیتا کہ بس دل چاہ رہا تھا اس لیے کر لیا، ایسا نہیں ہوتا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بلکہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے، جو بھی چیز پیدا کی جا رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یعنی زمین کے ذرے سے لے کر عرش کے آفتاب تک جو بھی چیزیں موجود ہیں جو پروردگار عالم نے پیدا کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری نگاہوں میں وہ چیز ہو لیکن ہمیں مقصد سمجھ میں نہ آتا ہو، ہماری نگاہ میں وہ چیز عبث ہو، یار اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی بیکار سی چیز ہے۔ لیکن اگر پروردگار عالم نے اسے وجود بخشا ہے تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ دلیل کے طور پر روایت رکھتا ہوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل۔ امام کو طلب کیا گیا، منصور دوانکی نے اپنے دربار میں، منصور دوانکی وہ ملعون جس نے چھٹے امام کو زہر دیا تھا، اس ملعون نے امام کو دربار میں بلایا۔ اور دیکھیے جب بھی یہ دربار میں بلاتے تھے تو ان کا اصل ہدف یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے امام کی توہین کی جائے اور امام کو رسوا کیا جائے، ان کا اصل مقصد یہی ہوتا تھا۔ جب امام کو بلایا گیا تو امام کو پہلے اس نے نعوذ باللہ رسوا کرنے کے لیے کئی دیر تک کھڑا رکھا۔ امام کو اس نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، نہ ہی بیٹھنے کے لیے امام کے لیے کوئی مسند وغیرہ منگائی کہ امام کو جگہ دی جائے بیٹھنے کے لیے، امام کو کھڑا رکھا۔ اچھا امام وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، سارے دربار کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ بدبخت شراب کے نشے میں ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ بڑا سخت ہوتا ہے شریفوں کے لیے ایسے فرد سے بات کرنا جو شراب کے نشے میں ہو، اور بے ہدہ بکواس کر رہا ہے، اس وقت اس کی زبان پر فحش کلامی جاری ہے اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ اچانک سے ایک چھوٹی سی مکھی آئی اور اسے تنگ کرنے لگ گئی، بالکل مکھی کتنا سا جانور اتنا سا، اسے آ کر تنگ کرنے لگی۔ کبھی دائیں طرف سے آتی ہے، یہ اس طرف سے اڑاتا ہے، جب دائیں طرف سے اڑا دیتا ہے پھر وہ بائیں طرف سے گھوم کے آ جاتی ہے، پھر ادھر سے تنگ کرتی ہے، بار بار اڑانے لگا۔ تنگ آ کر اس نے شراب کے نشے میں ایک جملہ کہا، کیا ضرورت تھی پروردگار عالم کو اس ادنا سی مخلوق کو خلق کرنے کی؟ اگر اس کو خلق نہ کرتا تو کیا ہو جاتا؟ بے مقصد اللہ نے خلق کر دیا۔ اب وہ نہیں جانتا تھا اس دربار میں توحید کا وارث بھی موجود ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، چھٹے امام نے کہا خبردار جو یہ دعویٰ کیا کہ پروردگار عالم نے کسی چیز کو بیکار پیدا کیا ہے، پروردگار عالم نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے یہاں کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ کہا بھلا مکھی کو خلق کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا مکھی کو خلق کرنے کے کئی مقاصد ہے، لیکن اس کو خلق کرنے کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ تجھ جیسوں کا غرور خاک میں ملا سکے۔ ارے جب تو ایک چھوٹی سی مکھی پر قدرت نہیں رکھتا تو پوری امت پر کیسے حکومت کر رہا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باواں سے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ مکھی پر قدرت نہیں ہے، مکھی پر حکومت نہیں ہے، اور حکومت کرنے چلا ہے پوری امت پر۔ لہذا سامعین محترم ہر چیز کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد، تو اب جب چھوٹی سی چھوٹی چیز کو خلق کرنے کا مقصد ہے تو ہو سکتا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اسے پروردگار عالم نے ایسے ہی بھیج دیا دنیا میں کہ جاؤ تفریح کر کے آؤ، ادھر ادھر گھوم پھر کر آ جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ان کو خلق کرنے کا ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد قرآن مجید نے اپنی زبان میں بیان فرمایا۔ مشہور و معروف آیت ہے، شہرۂ آفاق آیت ہے، یقیناً آپ کے حافظے میں موجود ہے، وما خلقت الجن والانس الا
میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے خلق کیا تاکہ میری عبادت کر سکے۔ اب سامعین محترم، یہ واضح ہو گیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے عبادت، تو اب یہ طے کیجیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، ہونا چاہیے نا یہ۔ اب میں آپ کو بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ تو مجالس میں آتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات معلوم ہو، لیکن اگر آپ کسی عام مسلمان سے چلتے پھرتے پوچھ لینا، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، آپ اس سے پوچھیں اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے حضرت، تو وہ سامنے سے پلٹ کر کہیں گے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اچھا حضور عبادت کسے کہتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ نماز پڑھو۔ صحیح ہے، سب زبان پر ایک ہی جواب ملے گا، نماز پڑھو۔ سامعین محترم، نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کئی چیزیں عبادت میں شامل ہو سکتی ہیں، ہمارا ذہن جہاں تک جا نہیں سکتا وہاں وہ چیزیں جو ہے وہ عبادت میں پروردگار عالم نے شامل کی ہے۔ مومن کو مسکرا کر دیکھنا عبادت، والدین کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کے الفاظ کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، صدقہ دینا عبادت، مومن کو خوش کرنا عبادت، اس کو کھانا کھلانا عبادت۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم نے عبادت میں جمع کر دی ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، ایک جواب نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہا جائے نماز پڑھو۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کا مطلب یہ جو چیز اللہ سے قریب کر دے اسے عبادت کہا جاتا ہے، جو پروردگار عالم سے انسان کو قریب لے جائے اسے عبادت ہی کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر بندوں سے پوچھتے رہیں گے تو الجھتے رہیں گے، بہتر یہ ہے کہ ان سے قرآن کا معنی پوچھا جائے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو اب چلیے ان کی بارگاہ میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو عبادت کا مطلب کیا ہے مولا؟ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی اس کا مطلب تو ہونا چاہیے۔ تو چلیے سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک مقام سے گزر رہے تھے، مولا نے دیکھا کہ اصحاب تھک چکے ہیں، مولا نے وہیں پر قیام کا حکم دیا، کہا رک جاؤ، خیمے لگاؤ، یہیں پر آرام کرو، آرام کے بعد پھر روانہ ہوں گے۔ خیمہ لگایا گیا، سارے اصحاب جو تھے امام کے وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب سب اٹھ گئے تو امام نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، اور جب وہاں پر مولا نے خطبہ دیا تو اس خطبے کے درمیان مولا نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے۔ امام نے کہا اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ صحیح ہے، قرآن کہہ رہا ہے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ امام کہہ رہے ہیں کس لیے پیدا کیا؟ معرفت کے لیے۔ تو تضاد نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے نا مولانا صاحب جو بھی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پر مار دینی چاہیے، یہ تو کام کی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، امام کہہ رہے نہیں معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو یہ کون سی بات صحیح ہے؟ تو سامعین محترم دونوں باتیں صحیح ہیں۔ دیکھیے جب تک انسان عبادت کرتا رہے لیکن دل میں اگر اللہ کی معرفت نہ ہو، اگر اللہ کو پہچانتا نہ ہو تو عبادت کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، عبادت کوئی کام ہی نہیں آئے گی۔ بھئی کس کی عبادت کر رہے ہو پتہ بھی تو ہونا چاہیے، اللہ کو پہچانتے بھی تو ہو، وہ کون ہے جس کی عبادت کر رہے ہو، لہذا تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو یہ عبادت بیکار ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ اصل نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فرزند رسول ما معرفت اللہ، توجہ، یہ اللہ کی معرفت ہے کیا؟ یہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہم بندے ہیں، وہ آقا ہے، ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہے، وہ رازق ہے، ہم ذلیل ہے، وہ عظیم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کر سکے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں؟ امام نے کہا کہ امام نے اسے پہلے دعا دی، امام کا دعا دینا بتا رہا تھا کہ امام چاہتے کہ کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح، تب جا کر میں اسے بتاؤں۔ کہا مولا ما معرفت اللہ، یہ اللہ کی معرفت ہے کیا؟ امام نے کہا معرفت اہل لکل زمان امام زمانہم، ہر ایک فرد پر لازم ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ جس نے امام کو پہچان لیا ایسا یہ اللہ کو پہچان لیا ہے، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اب سامعین محترم آئیے یہ طے کرتے ہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سوال ہے نا بھائی، معرفت بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں، لیکن پہلے یہ طے کریں معرفت حاصل کرنا ممکن بھی ہے یا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے اس کے لیے کوشش کرنا۔ میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر ایک روایت رکھتا ہوں۔ جناب ابو ذر رسول اللہ کے وہ صحابی جو ایمان کے 90 درجے پر فائز ہیں، وہ صحابی جنہیں رسول اللہ نے یہ کہہ کر فرمایا کہ ابو ذر جیسا سچا کوئی نہیں، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اچھا یہ بیان کر دیتا ہوں یہ کس وقت رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ جناب ابو ذر کی شہادت گزری ہے 5 ذی الحجہ کو، 2 دن پہلے ہی جناب ابو ذر کا دن بھی گزرا ہے، لہذا تبرکن ان کا بھی ذکر ہو جائے جناب ابو ذر کا۔ یہ رسول اللہ نے کب فرمایا؟ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ حضور یہ فرمایا کس وقت تھا رسول اللہ نے؟ کوئی موقع ہوگا نا جب رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، کب ارشاد فرمائی رسول اللہ نے؟ تو اب سنیے روایت،
حوالہ ہے علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں اس بات کو لکھا، اس روایت کو انہوں نے تحریر کیا. کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ جناب ابو ذر اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے کچھ اصحاب تھے، جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اصحاب کیا کر رہے تھے؟ اصحاب سارے اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے. صحیح ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ایسی امت ہے، ہماری یہ فضیلت ہے، ہمیں یہ مقام حاصل ہوا ہے. دوسری امت سے مقایسہ کر رہے تھے اور اپنے فضائل بیان کر رہے تھے. تو جناب ابو ذر آپ جانتے ہیں کہ دیکھتے نہیں تھے کہاں جو ہے وہ کس طریقے سے کس کو جواب دینا ہے. بس جناب ابو ذر اسی لیے مشہور تھے، کسی بھی وقت کسی کو ڈانٹ دیا کرتے تھے. تو جناب ابو ذر نے فوراً کہا افضل هذه الامه علی بن ابی طالب. فرمایا تم کیا اپنی اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہو؟ اس امت کی افضل ترین ہستی کا نام تو علی بن ابی طالب ہے، علی افضل ہے سب سے. اور اس کے بعد کہا وہو قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے ہیں، تمہارا ان سے کیا مقایسہ. اور اس کے بعد کہا وہو صدیق هذه الامه وفاروقها، فرمایا علی اس امت کے صدیق بھی ہے اور فاروق بھی ہے. کوئی اور صدیق نہیں ہے، کوئی اور فاروق نہیں ہے، علی ہی صدیق ہے، علی ہی فاروق ہے. فرمایا کہ وہو صدیق هذه الامه، علی اس امت کے سب سے بڑے صدیق بھی ہے اور علی ہی فاروق بھی ہے، اور علی اس امت پر پروردگار عالم کی حجت بھی ہے. اب جیسے یہ کہا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے فوراً جناب ابو ذر سے منہ موڑ لیا اور جناب ابو ذر سے ناراض ہو گئے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے. کیا باتیں کر رہے ہو؟ علی قسیم النار والجنہ ہے، یہ ہے حجت ہے، حجت ہے، یہ ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کیا علی علی لگا کے رکھا ہے؟ آج بھی ہوتا ہی ہے. مولانا صاحب تھوڑی سی تبلیغ بھی ہونی چاہیے، کیا آپ علی علی کرتے رہتے ہیں؟ کہا کہ کیا علی علی لگا کے رکھا ہے آپ نے؟ اب جیسے یہ کہا تو اس میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا ابو امامہ، رسول اللہ کے پاس فوراً گیا اور رسول اللہ کے پاس جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ عجیب کیا ہوا؟ رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب صحابہ اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے اور وہاں پر جناب ابو ذر نے کہہ دیا کہ تمہاری کیا فضیلت ہے؟ سب سے افضل تو علی ہے، علی قسیم النار والجنت ہے، علی صدیق بھی ہے، علی فاروق اعظم بھی ہے. کہا یا رسول اللہ جب جناب ابو ذر نے یہ کہا تو سب نے منہ پھیر لیا اور ابو ذر سے سب ناراض ہو گئے. یا رسول اللہ سب نے ٹھیک کیا؟ تو رسول اللہ نے فوراً کہا زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی ابو ذر کو جو سچے ہونے کی سند ملی ہے وہ علی کے ذکر کی وجہ سے ملی ہے. جو ابو ذر جو سچے کہلا رہے ہیں وہ علی کے ذکر کی وجہ سے کہلا رہے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد یا علی. جزاکم اللہ. ایک سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں، رسول اللہ نے فرما دیا آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تو حضور آسمان تو اہل بیت پر بھی سایہ کرتا ہے، زمین تو اہل بیت کا بھی بوجھ اٹھاتی ہے، تو پھر کیا جناب ابو ذر کی فضیلت زیادہ ہو گئی اہل بیت سے؟ اہل بیت میں سے تو کسی کے لیے رسول اللہ نے نہیں یہ فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو علی سے زیادہ سچا ہو. ایسی تو حدیث نہیں ملتی، نہ اہل بیت میں سے کسی اور فرد کے لیے ملتی ہے. تو جناب ابو ذر کے لیے فرمایا، تو کیا جناب ابو ذر کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے؟ جواب دے بھائی، سارے لانے سے تھوڑی کچھ ہوگا. جناب ابو ذر کی فضیلت زیادہ ہو گئی؟ اہل بیت میں سے تو کسی کے لیے نہیں کہا کہ اہل بیت میں سے کوئی اتنا سچا ہو، ابو ذر کے لیے کہا ہے نا سوال. تو پھر اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیے اگر ہم جواب اپنی طرف سے سوچتے رہیں گے تو الجھتے رہیں گے. بہتر یہ اہل بیت کے در پر چلیں تو مسئلے سلجھتے رہیں گے. تو سامعین محترم، چھٹے امام کا دور امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا مولا ابو ذر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہم نے حدیثیں سنی لیکن ایک حدیث کھٹک رہی ہے. مولا نے کون سی؟ کہا مولا یہی حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. مولا آپ بھی تو زمین پر چلتے ہیں، زمین نے آپ کا بھی بوجھ اٹھایا، آسمان آپ پر بھی تو سایہ کرتا ہے، تو پھر کیا ابو ذر آپ سے زیادہ سچے ہو گئے اور ابو ذر کی یہاں پر فضیلت زیادہ ہو گئی؟ امام نے سامنے سے سوال کیا، سیدھا سیدھا مولا نے جواب نہیں دیا. ایک مولا نے استدلال کیا، توجہ. مولا نے کہا کم شہور سنہ. امام نے کہا کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 12. اسلامی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. کہا کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 12. امام نے کہا کمل حرم منہا، اس میں سے ذرا بتاؤ احترام والے کتنے جنہیں اللہ نے محترم بنایا ہے، جس میں اللہ نے جنگ کرنا حرام قرار دیا، وہ کتنے مہینے؟ اس نے کہا مولا 4. کہا کون کون سے؟ بتائیے کون کون سے؟ رجب، شعبان نہیں ہے، رجب ذیقعد ذیالحج اور محرم، یہ 4 مہینے. رجب ذیقعد ذیالحج محرم. سوال یاد رہے. کہا مولا کیا ابو ذر زیادہ افضل ہو گئے؟ امام نے کہا مہینے کتنے؟ کہا 12. کہا محترم کتنے ان میں سے؟ کہا 4. کہا کون کون سے؟ کہا رجب ذیقعد ذیالحج محرم. امام نے کہا ان 4 میں رمضان شامل ہے؟ توجہ ہو کر. کہا کیا رمضان ان میں شامل ہے؟ کہا مولا نہیں رمضان تو شامل ہے. شامل نہیں ہے. کہا وہ 4 افضل ہے یا رمضان افضل ہے؟
کہا مولا افضل تو رمضان ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کسی اور مہینے میں نہیں آتی، یعنی شب قدر. شب قدر رمضان میں آنے کی وجہ سے رمضان افضل ہو گیا، لیکن پھر بھی محترم مہینے میں نہیں ہے. امام نے کہا نحنو کذالک اہل بیت، بس ہم اہل بیت کا بھی یہی معاملہ ہے. مولا کیا مطلب؟ فرمایا مہینوں کے جتنے فضائل ہو، جتنی فضیلتیں پڑھتے جاؤ، لیکن سارے مہینوں کے فضائل بھی ملا لو، رمضان کے برابر نہیں آ سکتے. اسی طریقے سے تمام صحابہ کے فضائل پڑھتے رہو، جتنا بڑھا دو اہل بیت کے برابر نہیں آ سکتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. اہل بیت کے برابر نہیں آ سکتے کچھ بھی ہو جائے. لہذا سامعین محترم، صحابی اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے. آئیے اسی سوال پر. کس سوال پر تھے؟ کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے. امام حسین نے بتایا کہ دراصل پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے، اور اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو. تو سوال یہ اٹھایا تھا کیا امام کی معرفت حاصل کرنا ہم انسانوں کے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ہے خاکی، وہ نور کے پیکر ہے، کیا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ دلیل کے طور پر جناب ابوذر کی روایت رکھنے لگا ہوں. جناب ابوذر، فضیلت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئی. مسجد سے آ رہے تھے ایک دن اور راستے میں ایک منافق سے سامنا ہو گیا. اور منافق تو آپ جانتے ہیں کتنی بدترین مخلوق ہے. یہ بھی روایت موجود ہے کہ جب پروردگار عالم نے کتے کو خلق کیا تو اس نے شکر ادا کیا تھا پروردگار عالم کا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے شکر ادا کیوں کیا؟ تو کہا کہ شکر اس بات پر کہ اس نے کتا تو بنا دیا لیکن سور نہیں بنایا. اور جب سور کو خلق کیا گیا تو اس نے بھی شکر ادا کیا تھا. کہ تو نے شکر کیوں ادا کیا؟ کہ شکر اس بات پر سور تو بنا دیا لیکن منافق نہیں بنایا ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا کم از کم. تو ایک منافق آ رہا تھا. جیسے ہی آیا تو اس نے جناب ابوذر سے پوچھ لیا یا ابوذر من فی المسجد، ابوذر مسجد سے آ رہا ہوں، ذرا بتانا مسجد میں ہے کون؟ تو جناب ابوذر نے کہا کہ مجھے کیا پتا کون ہے، جو مسجد میں ہے اسے میں نہیں جانتا. تو وہ چلا مسجد کی طرف. کا بڑا عجیب جواب دیا ابوذر نے. اچھا دیکھیے، اگر یہ کہتے تھے نا نہیں پتا تو بات الگ تھی. اتنا لمبا جواب دینا کہ مسجد میں وہ ہے جسے میں نہیں جانتا، یہ عجیب جواب ہے. اس میں بندہ سوچے گا یہ کون سا جواب دے دیا. تو اب جو ہے وہ جناب ابوذر اپنے راستے ہو گئے، وہ جانے لگا مسجد کی طرف. اب جب مسجد میں گیا تو دیکھا کہ نبی بیٹھے ہیں اور برابر میں علی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ خوش ہوا. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے ہے منافق خوش کیوں ہو رہا ہے؟ خوش تو ہونا نہیں چاہیے، منافق تو ہوتا ہی وہی ہے جو علی کو دیکھ کے جل جائے. کہا کہ یہ خوش کیوں ہو رہا ہے؟ خوش اس بات پر ہوا کہ آج رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے کا موقع ملے گا. کیوں؟ یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں. کئی لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے. کہا رسول بھی ہے صادق، اور اس صادق رسول کا سچا فرمان یہ تھا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. ابوذر مطلب سچے ہیں. اور ابوذر ابھی مجھے راستے میں کہتے ہوئے گئے کہ مسجد میں وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. ابوذر تو علی کو جانتے ہیں، علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، علی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، علی کے ساتھ بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، علی کو تو وہ جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ابوذر نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اب وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں آپ کو جھوٹا ثابت کروں گا. رسول اللہ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے پورا ماجرا بتایا. جب جناب ابوذر کی بات آئی تو کہا کہ این لکا و لقمان، کہاں تو اور کہاں لقمان کی حکمت رکھنے والا ابوذر؟ کیسے ہو سکتا ہے تو ابوذر کو جھوٹا ثابت کر دے؟ بلاؤ ابوذر کو. آئے جناب ابوذر. کہا ابوذر اس شخص کی بات کا جواب دو. کہا ابوذر ابھی تم مجھے راستے میں ملے تھے اور میں نے تم سے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے، تو تم نے مجھے یہ جواب دیا کہ مسجد میں نبی کے ساتھ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں. تم علی کو جانتے بھی ہو، علی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، علی کے ساتھ بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، ادھر ادھر جاتے ہو، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہو علی کو نہیں جانتے. کہا میرا فرمان نہیں ہے، رسول ہی نے کہا ہے یا علی ما عرفک الا اللہ تعالی، اے علی تجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، یہ اللہ پہچانتا ہے یا میں پہچانتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند صلی علی محمد. تو حضور امام حسین کہہ رہے ہیں معرفت حاصل کرو امام کی. جناب ابوذر یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ معرفت تو حاصل ہو نہیں سکتی، تو اب جائے کدھر؟ کیسے معرفت حاصل کرے؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ابوذر منع کر رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں حاصل کرو. تو سامعین محترم اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معرفت حاصل کرنے کا کہا ہی نہیں. یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حقیقی ہے، یہ معرفت عالی ہے، یہ بلند معرفت ہے. یہ معرفت بلند لوگوں کو ہی پتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہم حاصل کرنے بھی جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. کئی ایسی بات ہے کہ امام سے پوچھا مولا آپ اپنی حقیقی معرفت بتائیے نا کیا ہوتی ہے. امام نے کان میں کچھ کہا، پاگل ہو گیا. امام نے کہا پاگل ہو گیا یہی اچھی بات ہے، ہماری باتیں یہ نہیں سنبھال سکتا. تو اصلی معرفت تو حاصل کر ہی نہیں سکتا. اب ایک اور معرفت ہے، وہ ہے معرفت ادنا. اب آپ کو اس بات کا جواب دینا ہے. معرفت ادنا کہتے ہیں کہ کسی امام کے بارے میں آپ مکمل معلومات حاصل کر لیں.
طیب الفرض، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی نا ہمیں. آپ نے زمانے کے امام کا نام یاد کر لیا، والد کا نام، والدہ کا نام، ولادت، جائے ولادت، امام کہاں پیدا ہوئے، امام جو ہے وہ ظہور کب شروع ہوا، ظہور کب ہوگا، کیا نشانیاں ہیں، غیبت کی علامت کیا کیا، آپ نے ساری چیزیں یاد کر لی. تو اب مجھے بتائیے کیا معرفت حاصل ہو گئی؟ ہو گئی معرفت حاصل؟ کیوں معرفت حاصل نہیں ہوئی بھائی؟ اتنا سارا آپ نے پڑھ لیا، گھر میں بیٹھ کر 14 ستارے پڑھتے رہے، پوری کتابیں آپ نے یاد کر لی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو سامعین محترم، یہ والی معرفت بھی ہم سے نہیں مانگی. یہ ہے معرفت ادنا. کون سی معرفت ہے؟ معرفت ادنا، یعنی پست درجے کی معرفت ہے. یہ معرفت ہم سے مانگی نہیں. جتنا حاصل کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے، علم میں اضافہ ہوگا، لیکن معرفت حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ معرفت ہے جو ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دشمنان اہل بیت کو. آپ دیکھ لیجئے، کیا امام حسین کے سامنے والے جو تھے لشکر والے، ان کو نہیں پتا تھا یہ حسین ہے، نواز رسول ہے، اس کا بابا علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے. تو سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم سے نہ بلند معرفت مانگی ہے، یہ صرف اللہ کو ہے اور 14 معصومین کو ہے. نہ ہم سے پست معرفت مانگی ہے، یہ وہ معرفت ہے جو دشمنان اہل بیت کو بھی ہے. تو کون سی معرفت مانگی ہے؟ یہ درمیان والی ایک ہی جملے میں جواب پر آ جاؤں. یہ وہی معرفت ہے جو سلمان کے پاس تھی، ابو ذر کے پاس تھی، مقداد کے پاس تھی، عمار کے پاس تھی، میسم کے پاس تھی، کمبر کے پاس تھی. یہ والی معرفت ہم سے مانگی گئی. اب یہ کون سی معرفت ہے؟ اب دیکھیے، یہ وہ والی معرفت ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ لوگوں کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ امام نے کہا دو چیزیں. یہ دو چیزیں، اس بات کی طرف اشرے میں اشارہ کیا تھا میں نے. یہ دو چیزیں اگر حاصل کر لی تو تم سمجھ لو تم نے ہماری معرفت حاصل کر لی. وہ کون سی دو چیزیں تھی؟ بڑی پرانی بات پوچھ رہا ہوں میں، عشرہ زینبیہ کی بات کر رہا ہوں. امام کی معرفت حاصل کر لی، دو چیزیں ہیں. میری بڑی غلط بات ہے ویسے. ایک دو صلوات پڑھے مل کر باہوا سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل. سے بہتر صلوات پڑھے نا بھائی مل کر. اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا دو چیزیں اگر حاصل کر لی تو تم نے ہماری معرفت حاصل کر لی ہے. کہا مولا کیا؟ کہا کہ پہلی چیز یہ کہ امام کو منصوص من اللہ مانو، یعنی یہ مانو کہ یہ جو امام ہے اسے بنانے والا اللہ ہے، اسے خود اللہ نے بنایا ہے، اسے بندوں نے نہیں بنایا. یعنی دوسرے الفاظ میں اس امام کو بنایا گیا ہے غدیر کے میدان میں، صفیقہ کے حجرے میں نہیں بنایا گیا. غدیر کے میدان میں بنایا گیا ہے، صفیفہ کے حجرے میں سے نہیں بنایا گیا. اچھا اگر کوئی یہ کہتے بنایا تو رسول اللہ نے تھا غدیر کے میدان میں، نہیں سامعین محترم، بتایا اللہ نے تھا، بتایا مصطفیٰ نے تھا. لہذا سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ کہ امام کو منصوص من اللہ مانو. یہ مانو کہ یہ اللہ نے اسے بنایا ہے، بس پہلی بات. اور دوسری بات، امام کو مفترض الطاعہ مانو، یعنی یہ مانو کہ یہ جو امام ہے اس کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے. یہ جیسا کہے نا ویسا کرنا ہے ہمیں، اس کے آگے نہیں چلنا. یہ جیسا کہتا ہے ویسا کرتے جاؤ. امام کے آگے اگر مگر چونکہ چنانچہ کیسے ایسے ویسے یہ سارے الفاظ نہیں چلتے. امام نے بس کہہ دیا، وہ حجت ہو گئی، بس بات تمام ہو گئی. اب جیسے جیسے انسان، اب دیکھیے پہلے نقطے میں تو سب مشترک ہے. اب سب مانتے ہیں کہ امام کو اللہ نے بنایا ہے، سب مانتے ہیں بھائی ایسا ہی ہے. تو کیسے طے ہوتا ہے کہ کسی کی معرفت زیادہ ہے کسی کی معرفت کم ہے؟ یہ دوسرا نقطہ طے کرتا ہے. اسی وجہ سے جناب سلمان آگے ہیں، جناب ابو ذر پیچھے ہیں. یعنی اطاعت طے کرے گی، جو جتنی زیادہ اطاعت کرنے میں آگے ہوگا اس کی معرفت اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں جناب سلمان کی اطاعت کی. کتاب کا نام ہے النور المبین فی شرح زیارت الاربعین، علامہ مہدی تاج الدین کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں جناب سلمان وہ صحابی تھے جو امیر المومنین کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. وہ جانتے تھے علی کے پیچھے چلنے کا نام معرفت ہے، لہذا ہمیشہ علی کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. اور کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا ہو کہ علی الگ ہو اور سلمان الگ ہو. اب لوگ انتظار کرتے تھے، جو علی کے چاہنے والے تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی ایک ایسا وقت آئے کہ ہم دیکھیں کہ علی الگ ہو اور سلمان الگ ہو، تاکہ جب ہم علی کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں تو ہماری سمجھ میں بھی تو آئے. ورنہ جب سلمان ساتھ ہوتے ہیں تو علی باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیونکہ امیر المومنین نے کہا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق. جب بات سلمان ہوتے ہیں تو سلمان کی عقل کے مطابق ہوتی ہے. لہذا لوگوں نے کہا کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم اکیلے ہو، سلمان نہ ہو تو باتیں ہماری بھی سمجھ میں آئے. اب ایک دن آ گیا، لوگوں نے دیکھا علی کے گھر سے لے کر مسجد تک ایک بندے کے نشان ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو لوگ دوڑے مسجد کی طرف، روایت کے الفاظ دوڑے لوگ مسجد کی طرف کہ آج سلمان نہیں ہے، آج ہم علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے. اب جب گئے تو دیکھا علی کے برابر میں سلمان بیٹھے ہوئے ہیں. تو فوراً پوچھا اسلمان انزلت من السماء، سلمان کے آسمان سے اتر کر آ گئے ہو؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے آئے ہو. جناب سلمان نے کہا نہیں، جیت تو کما جیت تم، ایسے ہی آیا ہوں جیسے تم آیا ہو، چل کر آیا ہوں. کہا لیکن باہر تو ایک ہی قدموں کے نشان تھے. کہا ہونے بھی ایک ہی کے چاہیے. کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں جہاں علی قدم رکھتے تھے وہاں وہاں سلمان قدم رکھتا تھا، کیونکہ سلمان جانتا ہے علی کا ایک قدم بھی حکمت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد. جلدی جلدی منزل طے کرنی مجھے. جناب سلمان
اس قدر اطاعت کی، اس وجہ سے ایمان کا 10واں درجہ ملا ہے اور جناب ابوذر کو 9واں درجہ ملا۔ سامعین محترم، یہ معرفت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے علم کے ذریعے سے۔ جتنا انسان اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو حاصل کرتا جائے گا، ان سے قریب ہوتا جائے گا، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ توجہ، اور یاد رکھیے، آج جو بھی جس شعبے میں جتنا بڑا بھی عالم ہے، اگر اس کا نکال کر دیکھو گے نا شجرہ کہ اتنا بڑا عالم کیسے ہوا، تو وہ سلسلہ جا کر 5ویں امام سے مل جائے گا۔ صحیح ہے؟ آج جتنا بڑا بھی کوئی انجینئر ہو، آپ نے کس سے سیکھا؟ میں نے اس سے سیکھا ہے۔ آپ نے کس سے سیکھا؟ اس سے سیکھا ہے۔ یہ ہوتا ہوتا سلسلہ پہنچ جائے گا امام باقر تک، کیونکہ چھٹے امام نے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی اور چھٹے امام نے اس کو فروغ دیا تھا، لیکن اس کی بنیاد رکھنے والے 5ویں امام تھے۔ جو بھی شعبہ نکال لیجئے پہنچے گا وہ 5ویں امام تک۔ اور یاد رکھیے، ہمارے علم میں اور ان کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم وہ ہیں جو علم یہاں آ کر حاصل کرتے ہیں، ہمارا علم کسبی ہے، ان کا علم لدنی ہے۔ ہم یہاں آ کر حاصل کرتے ہیں، وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا 5ویں امام نے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بس 2-3 روایتیں جلدی جلدی سن لیں۔ 5ویں امام کا سن ہو گیا ہے، ضعیف العمر ہو گئے امام، ضعیفی ہے مولا کی۔ حشام ابن عبد الملک، یہ وہ ملعون تھا جس نے 5ویں امام کو زہر دیا ہے، ٹھیک ہے، بے شمار۔ حشام ابن عبد الملک، جب اس کو پتا چلا نا کہ 5ویں امام نے اس طریقے سے علم کا سلسلہ قائم کیا ہے اور اب باقاعدہ طور پر ان کی ایک یونیورسٹی بن رہی ہے اور لوگ ان سے علم حاصل کر رہے ہیں اور متاثر ہو کر کچھ لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، اس نے کہا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے اور وہ حکومت کرتے رہ جائیں۔ لیکن سامعین محترم، جسموں پر حکومت کرنا اور ہوتا ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہوتا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ 5ویں امام کو بلاؤ، میں ان کو نظر بند کر دیتا ہوں۔ شام بلایا اس نے، دمشق، یہ ساری برائی کی جڑ شام تھا اس زمانے میں۔ کہا کہ شام بلاؤ اور نظر بند کر دو۔ 5ویں امام کو بلایا گیا، 5ویں امام نے اپنے ساتھ چھٹے امام کو بھی لیا، چھٹے امام کا بھی سن نہیں تھا۔ دونوں پہنچے شام، حشام ابن عبد الملک کے دربار پہ۔ اس نے بدبخت نے پہلا کام یہ کیا کہ 5ویں امام اور چھٹے امام کو 3 دن تک دربار کے باہر کھڑا رکھا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کرنے کا طریقہ پرانا تھا۔ یزید نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو 3 دن تک شام کے دربار کے باہر ہی کھڑا رکھا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا، 5ویں امام چھٹے امام دونوں کو 3 دن تک باہر کھڑا رکھا، باہر کھڑے رہے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طریقے سے میں امام کو رسوا کر دوں گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہو اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ 3 دن بعد اس نے اجازت دی کہ اب بلایا جائے۔ اب جب امام اندر آئے تو آپ جانتے ہیں ہر بادشاہ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز پسند، کسی کو کوئی چیز پسند، کسی کو شکار پسند ہے، کسی کو، اس کا جو فن تھا، اس کو تیر اندازی کا بڑا شوق تھا۔ اب یہ بہانے تو سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے امام کو نظر بند کیا جائے، کیسے کروں؟ تو اس نے دیکھا دربار میں تیر اندازی ہو رہی ہے، ہر ایک کوشش کر رہا ہے نشانہ لگائے، نشانے پر تیر لگائے اور اس کو انعام مل جائے۔ تو اس نے یہ بہانہ ڈھونڈا کہ میں امام کو بھی کہتا ہوں ضعیف العمر ہے، اب ان کی عمر کیا، تیر ہاتھ میں پکڑیں گے تو ہاتھ کانپ جائیں گے، اور جب تیر نشانے پر نہیں لگے گا تو میں یہی وجہ بنا کر میں کہہ دوں گا کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے، یہ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، اتنا سا تو ان کو کام نہیں آتا۔ اس نے یہ جو ہے وہ بالکل نچلی وجہ اور اپنے جیسی وجہ جو ہے وہ اس نے تلاش کی امام کو نظر بند کرنے کے لیے، اور امام کو کہا کہ آپ یہ نشانے پر تیر لگا دیں۔ امام نے کہا کہ اب میں ضعیف العمر ہو چکا ہوں، اب تیر اندازی کہاں؟ کہا کہ نہیں آپ لگائیے، اصرار کیا بڑا۔ امام نے تیر اٹھایا اور نشانہ لیا، اور جب تیر لگایا تو سیدھا جا کر نشانے پر لگا۔ تو سارا دربار حیران رہ گیا، بدحواس ہو گیا کہ کیسے نشانے پر لگ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو تکے میں لگ گیا ہوگا ہماری زبان میں۔ کہا کہ دوسرا لگائیے۔ امام نے دوسرا تیر جوڑا اور لگایا، وہ پہلے تیر کی پشت پر جا کر لگا۔ صحیح ہے، پہلے پہلا تیر، پھر اس کے پیچھے دوسرا تیر۔ کہا تیسرا لگائیے۔ امام نے تیسرا وہ تیر اٹھایا، وہ بھی لگایا، وہ دوسری تیر کی پشت پر جا کر لگا۔ کہا چوتھا لگائیے۔ امام نے چوتھا تیر لگایا، وہ تیسرے کی جا کر پشت پر لگ گیا۔ کہا پانچواں لگائیے۔ امام نے پانچواں لگایا، وہ چوتھے کی پشت پر جا کر لگ گیا، اور اس طریقے سے 9 تیروں کا سلسلہ ایک ہوا میں قائم ہو گیا، ایک کے بعد ایک تیر امام نے ایک کی پشت پر لگا دیا۔ اس نے کہا یہ فن آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ امام نے کہا ایک دفعہ حشام یاد رکھ بچپن میں تیر چلائے تھے اور آج پھر ضعیفی میں تیر چلا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ نے یہ فن سیکھا کہاں سے ہے؟ امام نے کہا بس تمہارا مسئلہ یہی ہے، تم اپنے جیسا سمجھ لیتے ہو، تم یہاں آ کر سیکھتے ہو، ہم وہاں سے علم لے کر آیا کرتے ہیں، ہم علم اللہ کے پاس لے کر آئے، اور کوئی ایسا علم نہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا نہ کیا، دنیا کا کوئی شعبہ ہو ہمیں آتا ہے وہ۔ اب اس کے پاس کوئی وجہ نہ بچی کہ امام کو قید کیا جائے، اس نے امام کو اجازت دے دی جانے کی۔ جب امام نکلے ہیں، راستے میں ایک جگہ پہنچے، امام نے دیکھا ہجوم ہے اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام نے معلوم کیا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ سارے عیسائی ہیں۔ کہا یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ فرزند رسول یہ سامنے گرجا گھر ہے، ہمارا چرچ ہے، ہم یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں، آج یہاں پر سارے اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا ایک عالم ہے
جو سال میں ایک دفعہ چرچ سے باہر آتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال باہر نہیں آتا. آج وہ دن ہے جب وہ باہر آئے گا، ہم اس سے سوال پوچھیں گے، وہ ہمارے جوابات دے گا. آج وہ دن ہے، ایک دن آتا ہے سال میں باہر. امام نے کہا اچھا. امام کھڑے ہو گئے وہاں پر. اب جب امام کھڑے ہوئے تو کچھ دیر بعد وہ آیا اور عادتاً اس نے پورے مجمع پر نگاہ دوڑانا شروع کی. اب جب اس نے نگاہ دوڑائی تو اس کی نگاہ امام پر آ کر رک گئی اور امام سے نگاہ آگے نہیں بڑھتی. جیسے اندھیرے میں 14ویں کے چاند پر نگاہ ٹھہر جاتی ہے، ویسے اس کی نگاہ امام کے چہرے پر آ کر رک گئی. امام کے چہرے اقدس پر نگاہ جما کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا تعلق ہماری امت سے، یعنی جناب عیسیٰ کے آپ تعلق رکھتے ہیں، یا امت مرحومہ سے آپ کا تعلق ہے؟ امت مرحومہ وہ امت جس پر رحم کیا گیا ہے، یہ رسول اللہ کی امت کو کہا جاتا ہے. کہ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام نے کہا امت مرحومہ سے تعلق رکھتا ہوں. کہا اچھا، امت مرحومہ کے آپ علماء میں سے ہے یا جہلا میں سے ہے؟ عالم ہے یا جاہل ہے؟ کیا سوال ہے؟ عالم ہے یا جاہل ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ عالم ہوں یا جاہل ہوں. امام نے کہا جاہل نہیں ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ امام نے کہا جاہل نہیں ہوں. یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے عالم ہوں. نہیں، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. کیوں؟ دیکھیے اگر انسان کہتا ہے نا میں عالم ہوں، تو وہ ایک شعبے کا عالم ہوتا ہے، باقی شعبوں سے ناواقف ہوتا ہے. توجہ. اگر اس نے انجینئرنگ کا علم حاصل کیا ہے تو اس کے وکالت نہیں آتی. اگر اس نے وکالت کا علم حاصل کیا ہے تو اسے دوسرے علوم نہیں آتے، اسے سائنس کا نہیں پتا، اسے دوسری چیزوں کا نہیں پتا. یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں، یعنی وہ کسی ایک شعبے میں مہارت رکھتا ہے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا میں جاہل ہی نہیں ہوں، تو پھر دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس سے ناواقف ہو، جس سے یہ غافل ہو. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. یعنی سامعین محترم، مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا والوں کے پیچھے جائیں گے، انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا ہے تو فلاں کے پیچھے جاؤ، وکالت کا علم حاصل کرنا ہے فلاں کے پیچھے جاؤ، سائنس کا علم حاصل کرنا ہے فلاں کے پیچھے جاؤ، کیمسٹری سیکھنی ہے فلاں کے پیچھے جاؤ. لیکن میں کہتا ہوں در در کیوں جانا؟ در حیدر پر آ جائے انسان تو ایک ہی جگہ سے سارے علم انسان کو مل جائیں گے. تو اس نے کہا آپ عالم ہیں یا جاہل؟ امام نے کہا جاہل نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا میرا کچھ سوال ہے آپ سے. امام نے کہا پوچھو. اب اس نے 3-4 سوال پوچھے مولا سے. پہلا سوال، مولا ایسا کون سا وقت ہے جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ ایسا وقت بتائیے. 24 گھنٹے کا دن ہے یہ، یا تو وقت دن میں آئے گا یا رات میں آئے گا. کہا مولا ایسا وقت بتائیے جو نہ دن میں ہو نہ رات میں ہو. دوسرا سوال، کہا آپ لوگ جنت میں جائیں گے تو آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے جو کھانے کے لیے مانگیں گے وہ مل جائے گا؟ امام نے کہا بے شک. کہا لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں غذا تو کھائیں گے لیکن غذا کھانے کے بعد رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی مثال دیجیے کوئی. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال، آپ کہتے ہیں کہ جنت کی غذا کھاتے جاؤ پھر بھی کم نہیں ہونے والی، تو دنیا میں ایسی چیز کی مثال بتائیے کہ اس کو استعمال کیا جائے پھر بھی وہ کم نہ ہو. صحیح ہے. اور چوتھا سوال اور آخری سوال وہ یہ کہ ایسے 2 بھائی بتائیے جو دنیا میں ایک ساتھ آئے ہوں، ایک ساتھ مرے ہوں، لیکن جب دنیا میں ایک ساتھ گئے تو ایک کی عمر 50 سال، ایک کی عمر 150 سال. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 سوال پوچھے. ٹھیک ہے. ایسا کون سا وقت جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ امام نے کہا بین طلوع الفجر و طلوع الشمس. یہ وقت وہ ہے طلوع فجر اور طلوع الشمس کے درمیان، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا اور سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کیونکہ یہ جنت کا وقت ہے. یہ پروردگار عالم نے جنت کا وقت دنیا والوں کو دیا ہے. آپ اسی لیے دیکھیے امام نے پھر فرمایا کہ اس وقت میں جو مریض ہوتے ہیں ان کو شفا بھی مل جاتی ہے، ان کو سکون مل جاتا ہے. جو بے چین ہوتے ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، انہیں اسی وقت میں نیند آتی ہے. حالانکہ اصول نے سکون آنی نہیں چاہیے. صحیح ہے. ہم جو ہے وہ فجر پڑھتے ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ بستر پر کمبل اوڑھ لیا اوپر منہ پر. روایات میں اس کی مذمت آئی ہے، حرام نہیں ہے لیکن مذمت آئی ہے. پھر شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہو رہی ہے. وہ اسی وجہ سے تنگی ہو رہی ہے کہ حضور آپ فجر پہ جو ہے وہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ رزق میں تنگی ہے. تو فجر کے بعد سونے کی مذمت آئی ہے کہ جو انسان نہ سوئے وہ پروردگار عالم کے رزق سے محروم نہیں ہوتا، لیکن جو سو گیا وہ کئی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اب رزق صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہے، رزق معنوی بھی ہے. کئی ایسے رزق ہوتے ہیں جو پروردگار عالم اس وقت میں عطا کرتا ہے. تو امام نے کہا وہ وقت جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے وہ ہے بین طلوع الفجر و طلوع الشمس. یہ وقت ہے. اچھا. کا دوسرا سوال، جنت میں آپ لوگ غذا کھائیں گے لیکن پھر بھی رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی مثال دے. ایسا کوئی ہے کھاتا جائے لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہ ہو؟ امام نے کہا بالکل مثال ہے. کہ وہ کون سی؟ کہ ماں کے شکم میں بچہ غذا لیتا ہے لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا. کا تیسرا سوال، کا غذا بھی کھاتا جائے لیکن غذا کم نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چیز کو استعمال بھی کریں اور کم بھی نہ ہو. دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا ہاں. کا کیا؟ کا شمع، دیا. ایک دیا جل رہا ہوتا ہے، اس میں ایک لو ہوتی ہے، آپ اسے دوسرا دیا جلا لیں، استعمال کر لیا، لیکن پہلے کی روشنی اتنی ہے، دوسرے کو بھی اس نے روشن کر دیا. دوسرے سے تیسرے کو جلائیے، دوسرے کی روشنی اتنی رہے گی اور تیسرا پھر روشن ہو جائے گا. امام نے کہا کہ ایک کے بعد ایک روشن کرتے جاؤ لیکن اس کے باوجود روشنی کم نہیں ہوگی. اور چوتھا سوال، ایسے 2 بھائی جو ایک ساتھ آئے، ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ گئے، مرے بھی ایک ساتھ، لیکن جب ایک گیا تو 50 سال، ایک گیا تو 150 سال. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا یہ جناب عزیر ہے.
جناب عزیر اور جناب عزیز، یہ دو بھائی تھے، اور کہا کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، دونوں کی عمر ایک ساتھ بڑھ رہی تھی، لیکن جب دونوں 30 سال کے ہوئے تو جناب عزیر نے پروردگار عالم سے کہا پالنے والے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو جناب عزیر سے پروردگار عالم نے کہا عزیر اطمینان نہیں ہے تمہیں؟ کہا پالنے والے اطمینان تو ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کرتا کیسے؟ کہا اچھا۔ پروردگار عالم نے جناب عزیر کو وہاں پر موت دی دی، کہا سو جاؤ، اور موت دی دی۔ اور جب اٹھے تو پروردگار عالم نے کہا کم لبستہ، کتنا سوئے عزیر؟ کہا یومن او بعض یومن، پالنے والے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ پروردگار عالم کی آواز آئی عزیر بل لبست 100 عام، عزیر 100 سال تک سوتے رہے ہو، 100 سال تک ہم نے تمہیں موت دے دی تھی۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ انظر الی حمارک و طعامک، دیکھو ذرا اپنے کھانے کی طرف اور اپنی سواری گدھے کی طرف ذرا دیکھو۔ اب جب کھانے کی طرف دیکھا تو ویسے ہی تر و تازہ تھا، پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اس کو ویسے ہی تر و تازہ رکھا جیسے 100 سال پہلے تھا، یعنی پروردگار عالم کسی کو اگر باقی رکھنا چاہے تو ایسے باقی رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اس طریقے سے ہم نے اسے باقی رکھا۔ کہا کہ اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وہ دیکھو گل سڑ چکا ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہو چکی ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے، خاک میں مل چکا ہے وہ بالکل، اس کی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا گدھے کی طرف تو واقعی بالکل گل سڑ چکا تھا۔ کہا اب تم دیکھنا چاہتے تھے میں مردے کو زندہ کیسے کرتا ہوں، تو دیکھو اب تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ گدھا زندہ ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی پروردگار عالم نے حکم دیا تو ویسے ہی جو ہے وہ ہڈیاں دوبارہ جوڑنے لگی، جو بوسیدہ ہڈیاں ہو چکی تھی، جو چورا چورا ہو چکی تھی، وہ آپس میں پھر ملنا شروع ہوئی، آپس میں ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی، اس کے بعد پھر گوشت جو ہے وہ ساتھ میں آنے لگا، اس کے بعد رگیں بننا شروع ہوئی، خون دوڑنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا سامنے کھڑا ہو گیا۔ جناب عزیر نے پورا منظر دیکھ لیا۔ اب خدا گری کے رحمت کرے علامہ طالب جوہری کو، انہوں نے یہاں پر ایک نقطہ لگایا اور کمال کا نقطہ لگایا، اور بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ کہا اس بات سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی گدھا نبی کے برابر میں 100 سال تک بھی سوتا رہے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر، ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، صلی علی محمد۔ گدھا گدھا ہی رہا۔ لہذا 4 سوالوں کے جواب جب امام نے دیے تو اس کے بعد اس نے فوراً امام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، فوراً اسلام لے آئے۔ اب آپ دیکھیے کتنا عجیب اور کتنی لطیف بات ہے یہ کہ پہلے محمد بھی گئے تھے عیسائیوں کے پاس، مباہلے کے ذریعے سے شکست دی، یہ محمد بھی ہے اور یہ بھی گیا اور عیسائیوں کو شکست کیسے دی؟ اسلام قبول کروا کے۔ بس فرق اتنا ہے، پہلے محمد کی گود میں حسین پلا تھا، دوسرا محمد حسین کی گود کا پلا تھا۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یہ مولا علم کی گرہ کھولتے گئے اس طریقے سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مولا نے اپنے کئی اصحاب تیار کیے۔ زرارہ وہ صحابی جسے 70,000 حدیثیں یاد مولا کی، محمد ابن مسلم وہ صحابی جسے 1,00,000 سے اوپر حدیثیں یاد ہیں، ابو بصیر نابینا ہے لیکن کئی حدیثوں کا حافظ ہے، اتنی حدیثیں یاد۔ اور مولا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے، اگر ان کو حدیثیں نہ پتہ ہوتی نبوت کے آثار ہی مٹ جانے تھے۔ ابو بصیر میں نے کہا نابینا تھے، لیکن ان آنکھوں سے نابینا تھے، اس آنکھوں سے نابینا نہیں تھے، دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے وہ، کیونکہ ان کے پاس بصارت نہیں تھی، بصیرت تھی۔ بلکہ اس حوالے سے میں ایک واقعہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ 5ویں امام نے ہی ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کہا مولا دیکھ نہیں سکتا۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا۔ مولا نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، جیسا ہی ہاتھ پھیرا تو سب نظر آنے لگا، زمین سے آسمان تک ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ کہا ابو بصیر اب تمہارے اختیار میں ہے، یا تو دنیا میں آنکھیں لے لو، یا پھر پروردگار عالم نے جو جنت میں تمہارے لیے مقام رکھا ہے وہ لے لو۔ کیوں یہ کہا امام نے؟ دیکھیے اگر پروردگار عالم نے دنیا میں انسان کو کسی چیز سے محروم رکھا نا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ پروردگار عالم نے اس پر ظلم کیا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ان کے لیے الگ سے آخرت میں اجر رکھا ہے، پروردگار عالم برابر کر دے گا، پورا کر دے گا۔ کہا تو جو اللہ نے اجر رکھا تھا اگر وہ تم نہیں لینا چاہتے تو اب دیکھتے رہو، اور اگر اجر لینا چاہتے ہو تو جو ہے وہ یہ آنکھیں چھوڑ دو۔ کہا کہ مولا اب زندگی رہی کیا گئی ہے، کچھ دن تو رہ گئے، لہٰذا میں ویسے ہی بغیر دیکھے گزار لوں گا اور پروردگار عالم سے وہ جنت کا طلب گار ہوں۔ امام نے پھر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ابو بصیر پرانی حالت پر لوٹ گئے۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں جب 5ویں امام آئے ابو بصیر کے پاس، ابو بصیر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ابو بصیر نے پہچان لیا مولا کو۔ ابو بصیر سے فوراً مولا نے کہا کہ ابو بصیر تم جانتے ہو کتنے خوش قسمت ہو، دل کی آنکھوں سے ہمیں پہچان لیتے ہو؟ کہا مولا۔ کہا کہ یہ جو سامنے بیٹھے نا ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، انہیں ذرا آواز دے کر پوچھو کہ محمد باقر کہاں ہے۔ کہ یہ اتنے مگن ہیں اپنی چیزوں میں کہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکیں گے، پوچھو ان سے۔ اب جب جناب ابو بصیر نے پوچھا کہ امام کہاں ہے،
انہوں نے پوری مسجد میں نگاہ دوڑائی اور کہا کہ ابو بصیر ہمیں کیا پتہ امام کا ہے، تم اپنے امام کو خود تلاش کرو۔ تو ابو بصیر جو ہے وہ بڑے متعجب ہوئے، بڑا تعجب کیا، مولا ان کو نظر کیسے نہیں آیا؟ کہا وہ دیکھو ایک اور شخص آ رہا ہے، ابو ہارون مخفوف، یہ مولا کا بامعرفت صحابی تھا، یہ بھی نابینا تھے۔ کہا اب ان سے پوچھو کہ پانچویں امام کہاں ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ اے ابو ہارون ذرا بتاؤ کہ تمہارا پانچواں امام کہاں ہے، کہا تمہارے برابر میں کھڑے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہو مجھ سے، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے روایت میں آیا کہ مؤمن جو ہوتا ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، پروردگار عالم کے نور سے وہ دیکھا کرتا ہے پوری کائنات کو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اب بات آ گئی نا معرفت تک، معرفت سے چلی تھی، معرفت پر ختم ہونی ہے۔ تو معرفت میں نے بتایا اضافہ کیسے ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے۔ ایک بات، ایک سوال ہے آپ لوگوں سے اور یہی پیغام ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں امام کی معرفت کیسے اضافہ کریں گے ہم؟ اگر بالفرض ہم نے علم حاصل کیا، چلے اضافہ ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے اضافہ ہوگا؟ دیکھیے ایک حدیث ہم بارہ سنتے رہتے ہیں، مولانا نے فرمایا خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو پھر معرفت کا حق یہی ہے نا کہ اگر محبت رکھتے ہیں تو ان کی خوشی میں خوش ہوا جائے، ان کے غم میں غمگین ہوا جائے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اگر فقط زبانی دعویٰ ہو تو انسان کے کام آ جائے گا، یا ہونا بھی چاہیے؟ واقعی ہونا چاہیے ایسا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر بالفرض جو ہے وہ آج ساتویں امام کی شہادت ہے اور ساتویں امام کی جو ہے وہ شہادت شروع ہوئی مغرب سے، تو اس وقت اگر انسان کوئی کھیل تماشے میں لگا رہے تو یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ بھائی بتائیں نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں صحیح ہے۔ یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگی میں بس یہی سمجھتے کہ امام علی ایک امام ہے، ایک امام حسین امام ہے، بس شب عاشور بہت بڑی شب ہے، ویسے ہے بہت بڑی شب ہے، 21 رمضان بہت بڑی شب ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، بالکل ہے، لیکن باقی اماموں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بارہا اپنی تقریر میں یہ پیغام دے چکا ہوں، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ مر جائے، مجھے انصاف سے بتائیے وہ کھیل کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ تو ہماری زندگی میں امام کی اہمیت جو ہے وہ باپ سے بھی کم ہے۔ ہمارے تمام نسلیں قربان ہو جائیں امام کے قدموں پر، امام کی خاک پر قربان ہو جائے۔ یہ بھائی صرف زبانی دعوے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم امام کی خوشیوں میں خوش ہونے والے، امام کے غم میں غمگین ہونا، نہیں بھائی۔ جہاں امام کی بات آئی بس ساری چیزیں پھینک دی، بس اب امام کے لیے کوئی کھیل تفریح نہیں کرنی، بس امام کے غم میں آ جانا ہے۔ آپ کہیں مولانا صاحب مجلس میں آنا تو مستحب ہے، بالکل مستحب ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب ہے، اور یہ محبت واجب ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا۔ آپ مجلس میں نہ آئیں پھر بھی دل میں غم ہونا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ جو ہے وہ بالفرض جو ہے وہ تفریح کرتے رہیں، لیکن آپ کہیں یار آج شہادت ہے مولا کی، نہیں بھائی، شہادت ہے تو پھر اس کا اثر دکھنا چاہیے کہ واقعی شہادت ہے، صحیح ہے، امام کی شہادت ہے۔ آج ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، پہلے اپنے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ کہنے کا مقصد ہے یہی طریقہ کار چلنا چاہیے۔ اب ذی الحج کے بعد محرم آئے گا تو محرم میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ کی ترجیح اہل بیت کو ہونی چاہیے، باقی سارے قدموں کو رکھے پیروں میں اور ان کو رونتے ہوئے آگے نکلے، جو بلاتا رہے بلاتا رہے گا، امام پہلے، صحیح ہے۔ محرم کے بعد پھر آ جائے گا ربیع الاول، پھر رسول اللہ کی ولادت آ جائے گی، ربیع الثانی آئے گا، پھر 11ویں امام کی شہادت آئے گی، تو پھر 11ویں امام میں بھی ایسی تعداد ہونی چاہیے، پھر ایسے ہی لوگ آنے چاہیے۔ پھر اپنا کام اگر کوئی آئے نا تو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ نہیں، پہلے امام کی شہادت ہے، پہلے ان کا کام ہوگا، بعد میں ہمارا کام ہوگا۔ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو مقدم رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو جہاں تک پہنچانا تھا آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا یہی کام ہے کہ جہاں تک پہنچاؤں وہاں تک آپ پہلے اشاروں میں پہنچ جائیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ پہنچ گئے تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ہاں جزاک اللہ۔ کسی کو اعتراض ہے تو میں یہاں پر سامنے کھڑا ہوں، ابھی سوال ہے تو ابھی سوال پوچھ لیں، مجلس کے بعد جو ہے وہ جو مجھ سے ملنا چاہے، اس پر اعتراض کرنا چاہے، میں حاضر ہوں، جواب دوں گا، اور اہل بیت کی روایت سے جواب دوں گا الحمدللہ۔ لیکن جو ہے وہ بات یہی ہے، اور اسی پر جو ہے وہ انسان کو ٹکے رہنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا، ان کے غم میں غمگین ہونا، اپنے کام غیر، بس ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جزاکم اللہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جزاکم اللہ۔ بس سامعین محترم، پانچویں امام انہی علوم کی ترویج میں لگے رہے، انہی علوم کو فروغ دیتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام کو نظر بند نہ کیا جا سکا تو امام کو زہر دیا گیا۔
لیکن یہ زہر دینا امام کے لیے بہت بعد میں آئی ہے مصیبت. اس سے پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ پہنچ سکے اور محسوس کر سکے کہ یہ پانچواں امام وہ ہے جس نے کربلا کے سارے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ امام ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ پہنچ جائیں، کاش اس بات تک آپ پہنچے. بالفرض اگر ہوتا ہے نا انسان کبھی کوئی حادثہ دیکھ لیتا ہے، کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ مولانا صاحب 20 سال ہو گئے لیکن آج تک اس واقعے کو نہیں بھلا سکتے، آج تک اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتے، آج تک اس بندے کی موت ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے. انصاف سے بتانا، جس شخص نے 3 یا 3.5 برس کی عمر میں کبھی سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے ہوں، کبھی اپنی پھوپھی زینب کی چادر چھلتی ہوئی دیکھی ہو، کبھی اپنے جد حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہو، کبھی نو کے نیزہ پر سر دیکھے ہو، آپ بتائیے کیا وہ ساری زندگی یہ واقعات بھلا سکے گا؟ عزادارو آپ کی صدائیں بلندگی اور یہی حق خدا کی قسم ہے، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے. آپ جانتے ہیں 5ویں امام ہی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ہمارے غم میں اتنا روئے کہ اس کے آنسو رخسار تک آ جائے تو اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. عزادارو اپنی صداؤں کو بلند کرنا. آج یقیناً اسی مجمع میں یقیناً بیویوں میں، خواتین میں فاطمہ زہرا یہ ہوگی کہ کون میرے بیٹے کا بوسہ دے رہا ہے، کون میرے بچے پر آنسو بہانے کے لیے آیا ہے. زہرا پر مصیبتیں ہر 2 دن میں آ جاتی ہے. آج محمد باقر کے لیے آئی، کل مسلم کے لیے آ جائے گی. عزادارو شہزادی کے گھر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، لیکن ہم شہزادی سے کہتے ہیں بی بی ہم آپ کو بوسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے آنسو کو اپنے رومال میں جگہ دے، اپنی آوازوں کو قبول فرمائیے. عزاداروں میں ایک اور جملہ کہتا ہوں حوصلے کے لیے، آپ سنتے آئے ہیں. جانتے ہیں نا 6 امام نے ابو بصیر کو دیکھا تھا. ابو بصیر رو رہے ہو، روتے کیوں نہیں ہو ٹھیک طرح؟ کہ مولا رو رہا ہوں، رومال گیلا ہو چکا ہے. کہ نہیں ابو بصیر، جب ہمارے غم میں رونا تو ایسے رونا جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے. جب وہ روتی ہے نا تو اسے کسی بات کا غم نہیں ہوتا، وہ اپنے بیٹے پر روتی ہے چیخے مار کر. عزاداروں صدائیں بلند کیجیے. میں نے کہا یہ 5واں امام وہ ہے جس نے کربلا کی ساری مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عزاداروں جانتے ہیں 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا جب آپ کے جد حسین زلجنا سے زمین پر گرے مولا اس وقت زلجنا ان کا طواف کر رہا تھا، ان کے گرد چکر لگا رہا تھا، مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا. امام یہ سنتے ہی رونے لگے. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پوچھنے والے نے کہا مولا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا کیا ہو گیا؟ مولا میں نے ایسا کیا پوچھ لیا تھا؟ پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. ہاں زلجنا جس وقت طواف کر رہا تھا نا وہ ایک بات کہہ رہا تھا. کہا مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ کہتا جاتا تھا ارے کیسے امتی ہو، اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، ارے کتنی بے دردی سے مارا، ارے اس کی ماں نے سے چکیا پیس کر والا تھا، اجروں کو ملا لاجروں کو ملا زہا. کہا مولا اور کیا کہتا تھا؟ کہ وہ زلجنا کہتا تھا امام حسین سے کہ اے فرزند رسول میں جانتا ہوں آپ کو بڑی تلواریں لگی ہیں، آپ کو بڑے نیزے لگے ہیں، آپ کو بڑے تیر لگے ہیں، لیکن فرزند رسول ذرا سی ہمت کر کے میرے پشت پر آ جائیے، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کوئی تیر حد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. عزادارو امام حسین نے کہا اے زلجنا خیام کی طرف واپس لوٹ جا، میری بہنوں کو میری شہادت کی خبر دے دے. عزادارو زلجنا چلا خیمے کے باہر پہنچا. بیویوں نے جو زلجنا کو دیکھا چہرے کو پیٹنا شروع کیا. وہ حسین نعرہ بلند ہوا. حسین کی 4 برس کی بچی آگے آئی. کیا دیکھا؟ زلجنا گئے، پیشانی رنگین گئے. ایک سوال کیا سکینہ نے یہ نہیں پوچھا اے زلجنا بابا کو کتنے تیر لگے، یہ نہیں پوچھا کتنی تلواریں ماری، ارے یہ نہیں پوچھا کتنے پتھر مارے. ایک سوال پوچھا یا جواد حل سکیا بھی ہم کو تلا جانا. اے میرے بابا کے بابا جانور، جب میرے بابا کو مارا گیا تو کیا پانی پلایا؟ پانی پلایا تھا یا پیاسا مار دیا گیا؟ عزادارو جناب سکینہ نے بین کرنے شروع کیے اور بی بی رو رو کر کہتی جاتی تھی منظر تصور کدے ملائیے. جناب سکینہ کہتی ہے اے زلجنا میں سمجھ گئی میرا بابا پیاسا چلا گیا. اے زلجنا تیری لٹکی ہوئی سین بتا رہی ہے میرا بابا گرا نہیں تھا، اسے گرایا گیا تھا. تجھ میں تیر لگے ہوئے بتاتے رہے، میرے بابا کو بڑے تیر لگے،
تیرے جسم پر تلواروں کے نشان بتاتے بابا کو بڑے زخم لگے ہیں ادادار وہ یہ جملہ اتنا آسانی سے سننے والا نہیں امام سجاد سے کسی نے پوچھا اے مولا آپ کے بابا کو کتنے زخم لگے امام نے انگوٹھی اتاری اور کہا پوچھنے والے اس نگینے کے برابر میرے بابا کے جسم پر کوئی جگہ نہیں تھی ارے جب میرا بابا گرا کسی نے تلواریں ماری کسی نے نیزے مارے کسی نے پتھر مارے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سہارا جن کی آنکھوں میں آنسو ہے خدا سلامت رکھے باقی شہزادی سے بھیک مانگنے کے شہزادی ان کو دو آنسو کی گہراتا ادا کرے بس ادا دارو پانچویں امام چشمدید گواہ ہے حشام ابن عبد الملک نے مولا کو زہر دیا جب مولا کو زہر دیا نا آپ جانتے ہیں زہر دیا جاتا ہے تو انسان تڑپتا ہے پانچویں امام اپنے آخری وقت پہ تڑپ رہے ہیں امام نے بلایا اپنے بیٹے کو وصیت کے لیے چھٹے امام کو بلایا آپ جانتے ہیں نا محسوس کیجئے گا ایک باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ وصیت کے لیے اس کے بیٹے کو بلایا جائے تو آ جائے میں کہوں گا مولا خوش نصیب ہے مظلوم کربلا حسین ارے کس کو وصیت کرے علی اکبر مارے گئے ارے قاسم چلے گئے ارے ایک بیٹا ہے جو بیمار کربلا ہے بستر پر موجود ہے امام حسین خود وصیت کرنے کے لیے آئے سر کئی وصیتیں کی میں ایک جملہ کہتا ہوں امام حسین نے رو کر کہا اے سجاد جب مدینہ جانا میرے شیعوں سے جا کر کہنا انہیں پیغام دینا اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ارے مجھ مظلوم کی اتہاس کو یاد کرنا اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا مولا کیسے ششمانے کے لیے پانی اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا شہزادی کوئی غم نہ دے بس ازادارو آخری جملے ہیں ازادارو امام باقر نے وصیت کی امام باقر نے کہا بیٹا جعفر صادق تم ہی مجھے غسل و کفن دینا بیٹا مجھے اپنے بابا کے پہلو میں دفن کر دینا اور کہا بیٹا میں کچھ رقم چھوڑے جا رہا ہوں حج کا موسم ہے میدان منہ میں 10 سال تک میرے لیے مجلس کرواتے رہنا پوچھا ہوگا نا مولا مجلس میں کیا بتائے مولا کون سے مسائل بتائے امام نے رو کر کہا بتانا میری پھپھیوں کا پردہ لٹ گیا بتانا سکینہ پہ تماچے لگے ارے بتانا میرے جد کو خنجر سے کاٹ دیا گیا ارے بتانا ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام پیدل لے جایا گیا بس ادادارو امام باقر نے اپنی زندگی کی آخری ہچکی ادادارو ابھی تابوت آئے گا آپ زیارت کریں گے ادادارو امام باقر نے آخری ہچکی لی صدایں بلند کیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون جعفر صادق یتیم ہو گئے بس ادادارو جنازہ چلا جنت البقیع میں دفن ہوا میں آخری جملہ کہتا ہوں مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کو دفن کر دیا لیکن ہائے حسین کربلا میں 3 دن تک بے دور دفن رہے کوئی دفنانے والا نہیں تھا اعتبار رشتہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں تھی آخری جملہ دادارو صدائے بلند کر سکتے تو کیجئے اس کے بعد تابوت آ جائے گا آپ مولا کو پرسہ دیجیے گا مولا کے تابوت کو گندہ دیجیے گا انہی حسوں کے ساتھ بس ادادارو چھوٹے امام یتیم ہوئے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ہم کی یتیمی پر رونے آئے مولا آپ یتیم ہوئے ہمیں بڑا افسوس ہے لیکن مولا جب آپ یتیم ہوئے جب آپ اپنے بابا پر رہے آپ تو کسی نے تماچے تو نہیں مارے آپ کو کسی نے تازیہ نے تو نہیں مارے ہائے کربلا حسین کی بیٹی سکینہ ارے جب کبھی ہوئی کسی نے تماچے مارے کسی نے تازیہ نے مارے ادادارو تابوت آ گیا اٹھیے اپنی جگہ سے پانچویں امام کے جنازے کو آنی شروع کرو یار فوراً شروع کرو
ماتم ہے عالم میں وفا باقر مظلوم کا ماتم ہے عالم میں وفا باقر مظلوم کا ماتم ہے عالم میں وفا باقر مظلوم کا ماتم ہے عالم میں وفا مرتضی نوحہ گناہ مرتضی نوحہ گناہ گریہ گناہ ہے فاطمہ باقر مظلوم کا ماتم ہے عالم میں وفا باقر مظلوم